پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دعا کی گئی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے. اس دعا میں ایک لفظ کیا تھا؟ جی وَيُزَكِّيهِمْ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اے پروردگار انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کو کتاب کی تلاوت کرے، یعنی تعلیم کتاب. جی جو آپ نے شروع میں ایک بات جی کی، جی. تعلیم کتاب. تعلیم کتاب کے ساتھ ساتھ کتاب کے اندر موجود جو حکمت پوشیدہ ہے وہ حکمت بتائیں. صحیح. اور تعلیم اور حکمت کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے تربیت. صحیح. وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس. تزکیہ نفس اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب خود بندہ اپنا تزکیہ نفس کر چکا ہو، جب اپنی تربیت کر چکا ہو. نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو تربیت کرنے کا انداز ہے، آپ کی پوری حیات مبارکہ کو اگر آپ مطالعہ کریں تو تربیت کرنے میں آپ پوری لائف میں یہ نہیں دیکھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم یہ کر لو، تم وہ کر لو، تم یہ کر لو، تم وہ. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت یہ تھا کہ آپ وہ کام خود کیا کرتے تھے. دو مشہور واقعے آپ کے ذہن میں ہوں گے یقیناً. ایک تو ایک سفر میں آپ جا رہے تھے، سب صحابہ کرام کو ذمہ داری دے دی تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگل سے لکڑیاں توڑنے چلے گئے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ تشریف رکھیں نا، ہم لکڑیاں توڑ کے لے کر آتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں؟ کیا میں تم میں سے نہیں ہوں؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ میں بھی تمہاری طرح ثواب لے لوں؟ تو اس چیز کو دیکھ کر حضرات صحابہ کرام میں اور جوش پیدا ہو گیا. ایسے ہی غزوہ احزاب کے موقع پر کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی جی تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاوڑا لے کر کے خندق کھودنے، تو صحابہ کرام نے کہا حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ارے یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم فرمائے نا، آپ تشریف رکھے نا، آپ کیوں زمین کھود رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیوں اللہ سے اجر تمہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کا گھر کا سربراہ، قوم کا سربراہ بڑا، وہ خود کام کر رہا ہو تو خود بخود جو پیچھے رہنے والے ہیں، بچے ہیں، آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے ڈسائپلز ہیں، وہ اس کو عمل کرتے ہیں. باپ گھر میں خود نماز نہیں پڑھ رہا، ماں نماز نہیں پڑھ رہی ہے اور نمازوں سے غافل ہیں، ٹی وی میں لگے ہوئے ہیں، ڈراموں میں لگے ہوئے ہیں، تو بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ ایک چیز دیکھتا ہے کہ دنیا کے سب کام ہو رہے ہیں، جی روٹی، کپڑا، کھانا پکانا، گھومنا پھرنا، ایک نہیں ہو رہا تو نماز نہیں ہو رہی. تو جس طریقے سے ہم اپنے گھر کے اندر، پھر ہمارے یہاں جو ایک سب سے بڑا ایک تکلیف دہ عمل ہے وہ ہے انداز گفتگو، کہ وہ انداز گفتگو ہمارے یہاں خراب ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، کہ باپ اپنے بیٹے سے، ماں اپنی بیٹی سے، یا اولاد اپنے ماں باپ سے بڑے بے تکے طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ادب کا وہ پہلو نظر ہی نہیں آتا. پھر ایک اور آخری بات اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے، اور تربیت فرماتے ہوئے آپ نے خود اس پر عمل کیا ہے. ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے 10 سال گزارے. میں 10 سال کی عمر کا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تھا. ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالن کا پیالہ دیا. میں پیالہ لے کے حضور کی بارگاہ میں دینے کے لیے جا رہا تھا، کسی چیز سے پاؤں ٹکرایا، پیالہ میرے ہاتھ سے گر گیا، پیالہ بھی ٹوٹ گیا، سالن زمین نے جذب کر لیا. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو بہت زور سے مجھے ڈانٹا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا یا حمیرہ، حمیرہ کیا بات ہے، آپ بچے کو ڈانٹ کیوں رہی ہیں؟ کہا دیکھیے نا یہ اتنی وجہ سے جو ہے پیارا. آپ نے فرمایا نہیں، پیالے کو گرنا تھا، یہ تقدیر میں لکھا تھا، سالن کو زمین میں جذب ہونا تھا، یہ تقدیر میں لکھا تھا. تمہارے اس رویے سے اس بچے کے اندر جو ہے ایک احساس کمتری پیدا ہو رہی ہے. صحیح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے آپ کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں 10 سال گزارے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں فرمایا. تربیت جو ہے نا وہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کے لیے کی ورڈ میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ خود
درست عمل کریں آپ کے بچے خود بخود عمل کرتے رہیں گے.